عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال علي بن الحسين صلوات الله عليه أن رجلا من أهل الشيعة دخل عليه فقال: يا ابن رسول الله، ما فضلنا على أعدائنا ونحن أذن مني. فدنا منه فأخذ بلحيته ومسح عينيه وروح بكفه على وجهه وقال: انظر ما ترى. فنظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وما فيه إلا قردة وخنازير ودب وزب، فقال: جعلت فداك ردني كما كنت، فإن هذا نظر صعب. فمسح عينيه فرده كما كان. آج امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا ایک فرمان، ایک راوی ہے جو آپ کا چاہنے والا ہے، انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا: یا ابن رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے شیعہ اور آپ کے چاہنے والے، ان کی فضیلت باقی تمام لوگوں پر سب سے زیادہ ہے، تو رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ ہم لوگ ایک جیسے ہیں، بلکہ اخلاق میں، کردار میں بھی وہ لوگ ہم سے بھی اچھے ہیں، صورت سیرت بھی ہے، اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ لوگ اچھے ہیں۔ فما لنا علیہم من الفضل، تو ہمیں ان پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ تو فقال زین العابدین علیہ السلام: تريد ان اریک فضلک علیہم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری فضیلت کو ان پر کتنی زیادہ ہے کہ اسے دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا: فرزند رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا: آؤ تو پھر تم میرے نزدیک آ جاؤ۔ نزدیک بلایا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کو اپنے چہرے پر اور اپنی داڑھیوں پر آپ نے پھیرا کر، کہتے ہیں وہ میرے آنکھوں پر انہوں نے آپ کے دست مبارک مل لیا۔ اس کے بعد کہا: آپ دیکھو۔ جب میں نے دیکھا مسجد نبوی میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ان میں سے میں نے لوگوں کو کیا دیکھا؟ وہ تو سارے جو ہے خنزیر ہیں، سارے بندر ہیں، اچھا سارے بالو یعنی چوپائے ہیں جو چاروں پیروں پر جو ہے چلنے والے ہیں، وَزَبٌ، اور یہ تمام چیزیں میں نے دیکھے، ان میں تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اس حالت کو جب دیکھا تو میں نے کہا: فرزند رسول، مجھے اپنے اصلی حالت پر لوٹا دے۔ آپ نے فرمایا: دیکھا کہ جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے نہیں ہیں یا دشمن اہل بیت ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کیونکہ ایک دفعہ حج کے دوران میں بھی آپ کے کسی صحابی نے کہا: یا ابن رسول اللہ، ما کثر الحجیج، کہ کتنے حاجی لوگ ہیں، ماشاءاللہ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو طواف کر رہے ہیں کتنے زیادہ لوگ ہیں، حاجی ہیں۔ تو آپ نے کہا: ما کثر الحجیج بل کثر الزجیج، یہ حاجی نہیں ہے، یہ لوگ حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ صرف جو ہے نا غوغا کرنے والے ہیں، زجا یا شور شرابہ کرنے والے ہیں۔ پھر اس وقت بھی آپ نے اپنے دست مبارک کو لا کر دکھایا کہ ان کی اصلی حالت کو دکھایا۔ تو اس حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ یہ جو انہوں نے جو کچھ دیکھا اس میں بندر لوگ ہیں، خنزیر لوگ ہیں، بالو لوگ ہیں، یعنی جو لمبے لمبے بال والے چوپایوں کی طرح، اور چھپکلی جیسے سوسمار جسے کہ جو سونڈ کہتے ہیں، یہ تو ان کی طرح حیوانات ہیں، حشرات ہیں، کہتے اس میں تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا۔ دیکھا جو دشمن اہل بیت ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا فرزند، روایت کے مطابق آپ پہلا فرزند ہیں، اور آپ کا اسم گرامی علی ہے، اور امام حسین نے جتنے بھی آپ کے بچے پیدا ہوئے بیٹے سب کا نام علی رکھا، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں معاویہ نے اس قدر پروپیگنڈا کیا تھا کہ علی جو ہے، لفظ علی جو ہے نا گالی کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ایک شامی بچہ جو ہے وہ شریر تھا تو اس کے والدین نے اس کا نام علی رکھا۔ تو جب علی رکھا تو وہ بچہ جو ہے وہ مولوی کے پاس روتے ہوئے آتا ہے کہ آپ ہمارے والدین سے کہیں کہ میرا نام جو ہے نا
علی نہ رکھیں، کیونکہ سارے بچے جو ہے نا مجھے اذیت کرتے ہیں علی علی کہہ کر۔ یعنی علی علیہ السلام کا نام اس قدر منفور کیا تھا لوگوں کے سامنے، اور ہر نماز جمعے کے بعد 1000 مرتبہ علی پر لعن ہوتا تھا۔ ایک شخص ایک دفعہ بھول گیا لعن کرنا، تو اس نے اس کفارے میں ایک مسجد تعمیر کرائی کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا کہ علی پر لعن کرنا بھول گیا۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آج اور ہم اگر اذان میں علی ولی اللہ اگر شامل کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ جو علی ولی خدا ہے اس کا نام جو ہے ہم روشن کریں نام؟ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کا نام جو ہے وہ علی رکھا تھا۔ آپ 38 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے القابات بہت مشہور ہے، زین العابدین، سید الساجدین، اور آپ کو زین العابدین کا لقب کس نے دیا؟ رسول خدا نے دیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن این زین العابدین کہہ کر ندا دے گا تو میرا فرزند جو ہے الہی لبیک کہہ کر وہ تشریف لائیں گے، وہ ہوں گے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ لقب القاب بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کے لیے کسی نے کہا آپ کو سجاد کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، کیوں؟ اس لیے ہر بات پر، ہر نعمت پر آپ سجدے میں گر جاتے تھے۔ کوئی نعمت آپ کو ملے یا کوئی خوشی آپ کو ملے یا کوئی کام اگر آپ کا ہو جائے تو ہر وقت آپ سجدے میں گر جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید الساجدین زین العابدین کا لقب دلوایا اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ شہر بانو ہے، بنت یزد جرد، ایک بادشاہ تھا ایرانی، اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے جب بغاوت کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے حریث بن جابر کو بھیجا، اور اس نے ان دو بہنوں کو، حضرت شہر بانو اور دوسری بہن کا نام جو ہے تو کیہان بانو، یہ دو بہنیں جو ہے بطور کنیز آ گئی آپ کے اس میں۔ پھر لوگ دیکھ رہے تھے عرب والے کہ امیر المومنین جو ہے اس عجم کے، اس کنیز کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے توقع کے خلاف کیا کیا؟ ایک امام حسین علیہ السلام کے حق میں اور دوسرے کو محمد ابن ابی بکر کے حق میں دیا۔ اب لوگ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ایک کنیز ہے اور یہ ایک اسیر ہے، کیا یہ ایک اس کے ساتھ یا اس کو اپنا بہو بنانے کے لیے امیر المومنین تیار ہوئے؟ جبکہ لوگ سوچتے تھے، عرب والے سوچتے تھے کہ یہ عجم، وہ عجم کو عجم کیوں کہتے؟ کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت ان میں نہیں ہے، اس وجہ سے عجم کو عجم اس لیے کہتے۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ امامت کا دروازہ تھا کہ امامت نے اس کو اپنا بہو بنا دیا، اتنی عزت دی کہ امام معصوم کی ماں بن گئی۔ جس طرح رسول خدا کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کیا کرتے تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ کو ام ابیہا کہہ کر خدمت دی۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو اپنا یعنی اپنی بہو بنا کر ان کو عزت دی، اور آپ امام کی ماں بن گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس امام کا جس کی زندگی میں ہر شے نرالی ہے اور جس کی فضیلت کا ہر گوشہ نیا ہے، ماں شہزادی عجم، باپ سردار جنت، اور خود آدم آل محمد، سجدہ زینت الساجدین، عبادت رونق عابدین، آپ کی کتاب زبور آل محمد، صحیفہ انجیل اہل بیت، آپ کی خوشی مرضی پروردگار، اور آپ کی تکلم فاتح دربار و بازار۔ جب کسی نے عرض کی فرزند رسول آپ بے حد عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کس کے امکان میں ہے؟ تو فرمایا کس کی مجال ہے جو علی کی منزل عبادت تک پہنچ سکے؟ درست ہے مجھے قیامت کے دن زین العابدین کہے گا، لقب سے پکارا جائے گا، لیکن میری نمازوں میں جو کچھ ہے، میرے سجدوں میں اور جو کچھ ہے وہ میرے خضوع و خشوع میں ہے، میری خاکساری تواضع اور بندگی سے ہے۔ لیکن میرے جد کا تو یہ عالم تھا کہ ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر باری ہے۔ تو اب سوچو کہ جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے، اس کی ساری ضربتیں کیسی ہوں گی، اور جس کی ضربتوں کا یہ عالم ہو تو اس کی نمازیں کیسی ہوں گی، اس کے سجدے کیسے ہوں گے، اور اس کی بندگی کی شان کیا ہوگی۔
یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا کوئی وہ احاطہ نہیں کر سکتا، تو ان کے بارے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے وہ مصلی پر آ جائے تو بھی عبادت، مصلی چھوڑ کر سو جائے تب بھی عبادت، سجدے میں جھک جائے تو عین رضائے پروردگار، اور بستر رسول پر جب سو جائے تو رضائے پروردگار کا سودا۔ امام کے سجدوں کے بارے میں یہ امتیاز بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے جن حالات میں سجدہ کیا اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ وہ سجدہ جو عصر عاشور کے بعد کربلا کی خاک پر ہوا، وہ سجدہ جو جلے ہوئے خیام کی راکھ پر ہوا، وہ سجدہ جو شام غریبان کے سناٹے میں ہوا، وہ سجدے جو شام کے زندان میں ہوئے، یہ وہ سجدے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور دنیا جانتی ہے کہ عمل کی اہمیت حالات کے اعتبار سے بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ آل محمد کا امتیاز تھا کہ انہوں نے ہر عمل میں اپنی انفرادیت کو محفوظ رکھی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے خاک شفا کی تسبیح اور سجدگاہ ایجاد کی۔ سب سے پہلے جو خاک کربلا کی تربت بنا کر جس پر سجدہ کیا وہ سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کیونکہ اس خاک کربلا کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر تسبیح پڑھنے والا خاموش بھی ہو جاتا ہے تو تسبیح کے دانے خود ذکر پروردگار کرتے رہتے ہیں، اور کیوں ایسا نہ ہو جس خاک میں خون حسین جذب ہو گیا ہو، اس کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار نہ کرے گا تو کیا کرے گا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ گلے سے لہو کی دھار نکلتی ہے تو بقول علامہ اقبال نقش الا اللہ بر صحرا نوشت ہی سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی عمر مبارک واقع کربلا کے وقت تقریباً 23 سال تھی امام زین العابدین۔ اس دوران آپ کی زندگی کے واقعات بہت کم نظر آتے ہیں۔ کیونکہ آپ بزرگوں کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے۔ تاریخ بشریت میں کسی شخص نے بھی قیادت کی ذمہ داری ایسے حالات میں نہیں سنبھالی ہے جن حالات میں یعنی امام زین العابدین نے سنبھالی۔ واقع کربلا کے بعد جب اہل حرم قید شام سے چھٹ کر مدینہ آئے اور مدینہ والوں کو یزید کے مظالم کا اندازہ ہوا تو ایک مرتبہ احتجاج کی آگ بھڑک اٹھی اور اہل مدینہ نے یزید کے نمائندہ عثمان بن محمد کو معزول کر کے عبداللہ بن حنظلہ جسے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے ان کو حاکم بنا لیا۔ یزید نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے بدترین خلائق یعنی مسلم بن عقبہ کا انتخاب کیا اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنا لیا۔ اہل مدینہ نے دفاع کا ارادہ کیا اور شہر سے باہر مقام حرہ پر گمسان کی لڑائی، جس کے نتیجے میں 10,000 مسلمان جن میں 700 حافظان قرآن بھی شامل تھے ان سب کو شہید کیا گیا اور ہزاروں لڑکیوں کی عصمت دری ہو گئی۔ سارا شہر لوٹ لیا گیا اور 3 دن تک مدینہ لشکر یزید پر مباح کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اگلے سال 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ وہ مظالم ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس والوں نے مسلمانوں پر اور اہل مدینہ پر ڈائے، اور یہ واقعہ 63 ہجری کو پیش آیا۔ لیکن پھر بھی یزید یہ جرات نہیں کر سکا کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ وہ طلب بیعت کا حشر دیکھ چکا تھا کہ ساری پریشانیاں اسی ایک مطالبہ کا نتیجہ تھا جسے امام حسین علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ اس قسم کی غلطی کی تکرار وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلم ابن عقبہ نے شہر کو فتح اور برباد کر لینے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف اس نے رخ کیا اور یعنی ایک مرتبہ بنی ہاشم کو اذیت دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ محمد ابن حنفیہ اور ابن عباس جیسے افراد کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا اور ایک گھر میں بند کر کے ان کو آگ لگانے کا پروگرام بنا لیا کہ ادھر جناب مختار کی فوج نے قیام کیا اور ان حضرات کی جان بچ گئی۔ ابن زبیر کے مظالم کا یہ عالم تھا کہ امام سجاد علیہ السلام اس کے فتنے سے تحفظ کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یزید کے بعد اس کا فرزند معاویہ ابن یزید ان کو حاکم بنایا گیا، لیکن ان کی حکومت 40 دن یا بقول 5 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی، اور ادھر حجاز پر ابن زبیر اور عراق پر عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے قبضہ کر لیا اور ملک میں ایک افراتفری پھیل گئی۔ ان سب کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ معاویہ بن یزید نے اپنے خطبہ خلافت میں اس بات پر
زور دیا تھا کہ میرا دادا اور میرا باپ دونوں خلافت اسلامی کے نااہل تھے، اور ان کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی یقیناً اس خلافت کے اہل تھے، لیکن ان لوگوں نے ان سے حکومت کو غصب کر لیا اور آج قبر کے گڑھے میں پڑے اپنے عذاب کو وہ بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا میں ایسی غاصبانہ حکومت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوں جبکہ امت میں ابھی وارث حسین علی ابن الحسین زندہ اور موجود ہے۔ یہ یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ، اس نے یہ جب پیغام دیا، اس خطبے کا تمام ہونا تھا کہ ہنگامہ کھڑا ہوا، اور مروان نے بات کو دبانے کے لیے کہا کہ آپ غالباً حضرت عمر کی طرح شورا سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تجھے میرے باپ کی بیان کی تعویل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر نے بھی شورا کے ذریعے علی پر ظلم کیا تھا، اور اب اس ظلم کی بھی تجدید نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ بن یزید بھی زندہ نہ رہ سکا، اور اس کے استاد کو بھی انہوں نے کیا کیا، زندہ دفن کرا دیا کہ اسی نے بہکایا ہے۔ 61 سال کی عمر میں معاویہ بن یزید کو قتل کر دیا گیا، تو خلافت آل ابی سفیان سے نکل کر آل مروان کی طرف چلی گئی، اور 65 ہجری میں مروان اور اس کے بعد عبد الملک ابن مروان حاکم بن گیا، جس نے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو قتل کر دیا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد، اور امام زین العابدین کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ملک میں بغاوت پھیلنے کی وجہ سے بنی ہاشم کو معاف کر دیا۔ جب حضرت امیر مختار 66 ہجری میں قید سے نکلے، حکومت حاصل کی، تو شمر، خولی، عمر سعد، قیس ابن اشعث، سنان بن انس وغیرہ جیسے کربلا کے قاتلوں اور ظالموں کو تحت کیا۔ ابن زیاد موصل میں گرفتار گورنر تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو گرفتار کرنے کے لیے ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھیجا، انہوں نے اسے وہاں قتل کر دیا۔ منحال کے ذریعے امام سجاد نے قتل حرملہ کا تقاضا کیا۔ امام علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے قاتل کو قتل کرنے کا خصوصی امام علیہ السلام نے حکم دیا، تو اسے بھی واصل جہنم کیا، اور عمر سعد اور ابن زیاد کا سر امام کی خدمت میں بھیج دیا، اور امام سے دعائے خیر حاصل کی مالک اشتر نے، اور بنی ہاشم میں ایک طرح کے سلسلہ اعضاء کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح جناب امیر مختار نے 80,300 دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین کو تحت کیا، اس طرح اپنے کامل جذبہ محبت اہل بیت کا ثبوت فراہم کیا۔ 14 رمضان 67 ہجری کو آپ کو بھی، یعنی جناب مختار ثقفی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور 68 ہجری میں عبد الملک کا بیٹا ولید حاکم بنا، اور اس نے 95 ہجری میں 25 محرم الحرام کو امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کرا دیا۔ آپ کی شہادت کا یہ اثر ہوا کہ سارے مدینہ میں کوحرام برپا ہو گیا، اور یتیم و بیوہ اور لاوارث سب اپنے والی اور وارث کے ماتم میں مصروف ہو گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ آج جو ہماری خدمت کیا کرتے تھے، جو ہمیں کھانا پہنچایا کرتے تھے، وہ آج ہم ان سے محروم ہو گئے، اور انتہا یہ ہے کہ آپ کا ناقہ بھی 3 دن تک آپ کی قبر کے قریب سر پٹکتا رہا، اور آخر کار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین مومنات سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔